بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلو کما رأیتمونی اصلی۔ نماز کا مصنون طریقہ عرض کیا جا رہا ہے۔ تکبیر تحریمہ کے بعد اب کیا پڑھنا ہے؟ احادیث مبارکہ میں مختلف اذکار آئے ہیں۔ احناف کے نزدیک افضل یہ ہے سبحانک اللہم و بحمدک تبارک اسمک تعالی جدک ولا الہ غیرک، یہ ثنا پڑھی جائے۔ جو بھی احادیث میں اذکار آئے ہیں سب کا پڑھنا جائز ہے اور اس ثنا کا پڑھنا افضل ہے۔ ثنا کے بعد مقتدی تو خاموش رہے گا، اور امام ہے یا اکیلا آدمی نماز پڑھ رہا ہے تو ثنا کے بعد اعوذ باللہ پڑھے گا پوری، پھر بسم اللہ پوری پڑھے گا، اور اس کے بعد پھر الحمد شریف پوری صورت پڑھنی ہے۔ اور پوری صورت پڑھنی ہے اس طریقے سے کہ ہر آیت کو ایک ایک سانس میں پڑھنا ہے، یہ طریقہ افضل ہے۔ ایک حدیث کی تشریح کرتے ہوئے علامہ ظفر احمد عثمانی رحمہ اللہ نے امداد الاحکام میں اس کو افضل لکھا ہے کہ سورۃ فاتحہ ایک سانس میں ایک آیت اس کی پڑھی جائے۔ بعض حضرات ایک سانس میں ایک سے زیادہ آیتیں پڑھتے ہیں، جائز یہ بھی ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ سورۃ فاتحہ کی قرأت اس طرح کی جائے کہ ایک آیت ایک سانس میں پڑھی جائے، اور آخر میں امام ہے تو وہ بھی آہستہ آمین کہے، اور مقتدی ہیں وہ بھی آہستہ آمین کہے۔ اکیلا آدمی پڑھ رہا ہے تو وہ بھی آمین کہے گا، آہستہ کہے گا۔ تو جب سورۃ فاتحہ کی قرأت پوری ہو جائے پھر بسم اللہ پڑھ کر کوئی اور سورت پڑھی جائے۔ سورۃ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ کا پڑھنا جس نے بھی سورۃ فاتحہ پڑھنی ہوتی ہے سنت ہے، اور سورۃ فاتحہ کے بعد اور سورت پڑھنے سے پہلے بسم اللہ کا پڑھ لینا مستحسن ہے، بہتر ہے۔ تو اس کے بعد پھر کوئی سورت پڑھی جائے، مسنون قرأت کی جائے، اور قرأت کے بعد پھر تکبیر کہتا ہوا آدمی رکوع کے اندر جائے۔ وہ کس طرح کہ جب رکوع کی طرف جھکنا شروع کرے تو تکبیر شروع ہو جائے، اور جب رکوع کے اندر پہنچ جائے تو تکبیر اپنے انتہا کو پہنچ جائے۔ یہ سنت طریقہ ہے۔ بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ رکوع میں چلے جاتے ہیں، رکوع میں پہنچنے کے بعد پھر کہتے ہیں اللہ اکبر، تو یہ طریقہ خلاف سنت ہے۔ تو تکبیرات انتقال کے وقت کہنا ہوتا ہے، تو رکوع کی طرف جانا شروع کریں تو تکبیر شروع کر دیں، اور رکوع میں جب پہنچ جائے تو تکبیر فوراً مکمل کر دیں۔ تو رکوع کے اندر اپنی ٹانگیں بالکل سیدھی رکھے، گھٹنے آگے کو نکالے ہوئے نہ ہو، ٹانگوں میں کوئی خم نہ ہو، بالکل سیدھی ہو، اور بازو بھی اپنے بالکل سیدھے رکھے، کوہنیاں باہر کو نکالی ہوئی نہ ہو اور یہ ڈھیلی نہ ہو، تو بالکل سیدھی ہوں کوہنیاں، اس طریقے سے یہ ٹائٹ ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رکوع کی کیفیت حدیث پاک میں آتی ہے تو کوہنیاں اس طریقے سے ٹائٹ ہوں۔ صحابہ کرام نے آپ کے رکوع کی کیفیت کو بیان کیا ہے تو فرماتے ہیں کہ وَتَّرَ يَدَيْهِ، کہ آپ کے ہاتھ بازو اس طرح کسے ہوئے ہوتے تھے جیسے کمان کا تانت کسا ہوا ہوتا ہے، تو اس طریقے سے ہاتھ بالکل ٹائٹ ہوں گے۔ تو انگلیوں کو فراخ کرنا ہے رکوع میں، پوری نماز میں ایک جگہ انگلیاں کھولنے کا حکم ہے، تو انگلیاں اپنے ہاتھوں کی اچھے طریقے سے فراخ کر کے گھٹنوں کو پکڑ لے، تو گھٹنوں کو انگلیاں کھول کر پکڑنا ہے۔ تو ہاتھوں کی یہ کیفیت، اور بازو کی یہ کیفیت، اور ٹانگوں کی یہ کیفیت، اور سر کی کیفیت۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کی حالت میں نہ سر یوں نیچے کو جھکاتے تھے اور نہ یوں اوپر کو اٹھاتے تھے، بلکہ
سر اور کمر آپ کی برابر ہوتی تھی، تو کمر اور سر یہ بالکل برابر ہونی چاہیے رکوع کے اندر۔ تو یہ سنت طریقہ ہے رکوع کا، اور رکوع کے اندر پھر رکوع کی تسبیح پڑھی جاتی ہے سبحان ربی العظیم۔ تو یہ ادنیٰ درجہ اس کا ہے 3 دفعہ پڑھنا، اور اس سے بڑا درجہ درمیانہ درجہ 5 دفعہ پڑھنے کا ہے، اور اس سے اوپر 7 دفعہ کا ہے۔ تو امام تو مقتدیوں کی رعایت کرتے ہوئے اتنی دفعہ پڑھے کہ مقتدی اکتائے نہ۔ آدمی تنہا نماز پڑھ رہا ہے تو وہ کوشش کرے صرف ادنیٰ درجے پہ اکتفا نہ کرے، 5 دفعہ کہے یا 7 دفعہ کہے یا 9 دفعہ کہے، تو طاق مرتبہ کی رعایت کرتے ہوئے رکوع کی تسبیح پڑھے۔ اس تسبیح کا پڑھنا راجح قول کے مطابق سنت ہے۔ تو تسبیح کے الفاظ میں سبحان ربی العظیم، جو طا کے بعد ضا کا لفظ ہے، تو اس کو صحیح ادا کیا جائے۔ اگر کوئی آدمی ضا کا لفظ جو طا کے بعد ضا ہے وہ نہیں پڑھ سکتا، بلکہ وہ اس کو تبدیل کر دیتا ہے زا کے ساتھ، را کے بعد جو زا ہوتی ہے اس سے اگر کوئی آدمی تبدیل کر دیتا ہے، ضا صحیح نہیں پڑھتا، اس کو زا بنا دیتا ہے، تو اس سے معنی میں فحش تبدیلی آ جاتی ہے۔ تو جو آدمی وا کا لفظ صحیح ادا نہ کر سکے، اس کو زا بنا دیتا ہے، تو وہ آدمی پھر تسبیح رکوع کی اس طرح کہہ لے سبحان ربی الکریم، تو عظیم کی جگہ کریم پڑھ لے سبحان ربی الکریم۔ یہ مسئلہ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے تنبیہ کے عنوان سے صفحہ 494 پر رد المحتار میں تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ تو جو حضرات اہل علم دیکھنا چاہیں وہاں ملاحظہ کر سکتے ہیں، رکوع کی کیفیت کو بیان کرتے ہوئے وہاں یہ مسئلہ انہوں نے ذکر کیا ہے۔ اب رکوع تسبیح کے بعد رکوع سے اوپر کو اٹھنا ہے، تو اٹھتے ہوئے امام ہے تو یہ آدمی اکیلا نماز پڑھ رہا ہے، سمع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے اوپر کو کھڑے ہو جائیں گے، اور اگر مقتدی ہے وہ صرف ربنا لک الحمد کہے گا، وہ سمع اللہ لمن حمدہ مقتدی نہیں کہے گا۔ تو ربنا لک الحمد اس کو تحمید کہتے ہیں۔ امام اگر سمع اللہ لمن حمیدہ کے بعد یہ تحمید بھی کہہ لیں ربنا لک الحمد، تو یہ فقہا کی ایک جماعت کے نزدیک افضل ہے۔ یہ کہنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ قومہ صحیح ہو جاتا ہے، امام کا قومہ صحیح ہوگا، مقتدیوں کا قومہ بھی صحیح ہو جائے گا، ورنہ بعض دفعہ امام جلدی سجدے کی طرف چلا جاتا ہے تو کئی مقتدی ابھی وہ سیدھے نہیں ہوئے ہوتے تو واپس وہ بھی سجدے کی طرف چلے جاتے ہیں، تو ایک فائدہ اس کا یہ بھی ہوتا ہے۔ تو تحمید کے الفاظ حدیث مبارک کے اندر مختلف آئے ہیں، 4 طرح کے آئے ہیں۔ ایک تو یہی ہے جو مشہور ہے ربنا لک الحمد، اس سے افضل ہے ربنا ولک الحمد واو کے ساتھ، تو اس سے بھی افضل ہے کہ ابتدا میں لفظ اللہم لگا دیا جائے، اللہم ربنا لک الحمد، اور اس سے بھی افضل ہے کہ اللہم ربنا ولک الحمد کہا جائے، یعنی پہلے ہے ربنا لک الحمد، دوسرا اس کے بعد فضیلت ربنا ولک الحمد کی ہے، اس سے بڑھ کر فضیلت ہے اللہم ربنا لک الحمد، اور اس سے بڑھ کر فضیلت اللہم ربنا ولک الحمد۔ چاروں میں سے جو بھی کہہ لیا جائے تو یہ جائز ہے، فضیلت میں فرق ہے۔ تو اس طریقے سے رکوع اور رکوع کے بعد تحمید پوری ہو جاتی ہے، اور سجدے کا طریقہ انشاءاللہ پھر ذکر کیا جائے گا۔